ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، مسلم لیگ نواز پر جمعۃ المبارک بہت ہی بھاری ہوتا ہے اور کل جمعہ کے روز آڈیو لیک کیس کی کورٹ میں سماعت تھی اور اس سماعت میں بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں اور مسلم لیگ نون سمیت وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے جا رہے ہیں اور ایک ایسے آئینی شکنجے میں پھنسنے والے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جو یہ لوگ پاکستان کی ماؤں بہنوں کے گھروں کے اندر تک یہ لوگ پہنچے تھے اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا تھا، اس کا جواب اب ان کو ملنے والا ہے اور اب یہ بری طرح پھنس گئے ہیں کیونکہ آڈیو لیکس کے معاملے میں جو تحقیقات ہوئی ہیں اور جو سپریم کورٹ میں کل سماعت ہوئی ہے اور اس سماعت میں سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے بہت کچھ کہہ دیا ہے اور جس نے مسلم لیگ نون اور شہباز شریف کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور یہ لوگ غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات میں پھنسنے والے ہیں اور اب آئین و قانون کا ہاتھ ان لوگوں کے گریبان تک پہنچنے والا ہے۔ ناظرین محترم، آڈیو لیک کیس میں سپریم کورٹ میں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور جمعے کے روز جو سماعت ہوئی ہے اس کی تفصیلات میں آپ سے شیئر کیے دیتا ہوں۔ چیف جسٹس عمر اتاب بندیال، جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس سید حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید پر مشتمل 5 رکنی لارجر بینچ نے آڈیو لیک کمیشن کے خلاف 4 درخواستوں پر آج سماعت کی۔ یہ درخواستیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عابد زبیری اور سپریم کورٹ کے بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل اختر شبیر، پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان اور ایڈوکیٹ ریاض راہی نے دائر کی تھی۔ عمران خان کی طرف سے ڈاکٹر بابر اعوان کورٹ میں پیش ہوئے اور اس ہیئرنگ میں آڈیو کمیشن کو غیر قانونی قرار دینے پر بات کی گئی۔ اٹارنی جنرل جب تشریف لائے تو انہوں نے 5 رکنی لارجر بینچ پر اعتراض اٹھا دیا، جو ہمیشہ کی طرح حکومت کے پاس ایک ہی حربہ ہے اور عدلیہ کو بدنام اور کنٹروورشل کرنے کا، جس کے جواب میں چیف جسٹس آف پاکستان عمر اتاب بندیال نے کھری کھرائی سناتے ہوئے اٹارنی جنرل سے کہا کہ حکومت کیسے سپریم کورٹ کے ججز کو اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے منتخب کر سکتی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ان کے پاس تھا بھی کچھ نہیں۔ حکومت اس وقت غنڈہ گردی پر اتری ہوئی ہے اور اس نے عدلیہ کو بدنام کرنے اور ان کو متنازع بنانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا ہے۔ ناظرین محترم، چیف جسٹس نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ بیٹھ جائیں، بہت ہو گیا، یہ عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے۔ حکومت کسی بھی جج کو اپنی مرضی کے مطابق بینچ میں نہیں بٹھا سکتی، یعنی مجرم اب یہ بتائے گا کورٹ کو کہ یہ جج چاہیے اور یہ نہیں، یہ جنگل کا قانون ہے کیا؟ چیف جسٹس نے کہا کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد اب عدلیہ پر بیان بازی بند کر دی گئی ہے کیونکہ حکومت کے مقاصد پورے ہونا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ اب اس بیس پر ہر کسی کو غدار بنایا جا رہا ہے اور اپنا مقصد حاصل کر رہے ہیں۔ اب ان کو عدلیہ کو متنازع کرنے اور ان پر آوازیں کسنے کی ضرورت نہیں۔ ناظرین، جو آرمی ایکٹ کے تحت کیس کی بات چل رہی ہے جس میں سویلینز کے کیس کو فوجی عدالتوں میں سنا جائے گا، تو اقوام متحدہ نے بھی اس حوالے سے پاکستان کو ایک سخت ڈوز دی ہے اور اس کو وارن کیا ہے کہ انسانی حقوق کی یہ خلاف ورزی ہے اور سویلینز کیسز کو سول عدالتوں میں ہی سنا جائے، نہ کہ ملٹری کورٹس میں۔ اور اس ڈوز کے بعد رانا ثناء اللہ نے بھی آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا ہے کہ 9 مئی کے واقعے میں صرف چند ایف آئی آرز پر ملٹری ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا، باقی ایف آئی آرز کو ریلیز کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو وارن کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہمارے انتظامی اختیار میں مداخلت نہ کریں، ہم حکومت کا احترام کرتے ہیں، ملک کی عدلیہ انسانی حقوق کی محافظ ہوتی ہے۔ اور جو اس کیس کی ہیئرنگ کی پنچ لائن ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ واضح ہونا چاہیے کہ فون ٹیپنگ کس نے کروائی اور فون ٹیپ کرنا ایک غیر قانونی اور غیر آئینی عمل بھی ہے۔ پہلے ایک ماحول بنایا گیا اور یہ بات کس نے بتائی کہ یہ جج صاحب کی ساس ہیں، یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں، کہ باقاعدہ نقب لگا کر یہ معاملہ کیا گیا۔ اور سوال یہ بھی ہے کہ یہ آڈیو ریکارڈ کس نے کی، آوازوں کو ججز کی فیملی کی خواتین کے آواز کے ساتھ میچ کس نے کیا؟ کمیشن کی رپورٹ میں یہ سب کچھ نہیں بتایا گیا، بلکہ آڈیوز کو مقاصد حاصل کرنے کے لیے ڈائریکٹ سوشل میڈیا پر لیک کر دیا گیا اور اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا تاکہ ججز کو بلیک میل کیا جا سکے، ان کو کمزور کیا جائے، ان کو ڈرایا جائے اور اس سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جائیں اور ان کو 14 مئی کے فیصلے سے روکا جائے اور 63A کا بدلہ لیا جائے۔ ناظرین محترم، مزید چیف جسٹس آف پاکستان عمر اتاب بندیال نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کی تحقیقات میں کہیں یہ نہیں لکھا گیا کہ فون ٹیپ کس نے کیا،
اور فون ٹیپ کرنا سراسر ایک غیر آئینی عمل ہے۔ تو ناظرین، اس طرح سے جوڈیشل کمیشن بنا کر حکومت اب خود ہی پھنس گئی ہے، جس کا ان کو ایک اچھا خاصا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کے حاضر سروس ججز کے خلاف مواد اکٹھا کر کے مس کنڈکٹ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے آئین کی اختیار میں تقسیم میں خلاف ورزی کی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ حکومت کے کال ٹیپنگ انکوائری کمیشن نے ہر کام بہت عجلت میں کیا ہے۔ ججز اپنی مرضی سے کیسے کمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں؟ میٹھے الفاظ کا استعمال کر کے کور دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ جو بندیال صاحب نے کھری کھری حکومت کو سنائی ہے اور ایک طرح سے حکومت کے خلاف چارج شیٹ بیان کی ہے، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ حکومت اب کال ٹیپ کمیشن بنا کر خود ہی پھنس گئی ہے، اور یہ کیس پی ڈی ایم حکومت کا سر بھی لے کے جا سکتا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔